الحمد لله الذي جعل نبيه محمدا نبيا في العالم الأرواح والأجسام وشرفه على جميع الأنبياء والرسل والصلاة والسلام على رسوله محبوبه محمد من أول الدنيا إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله لا ضد له ولا مثل له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم أو كما قال الله تعالى بشأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں. منافقوں نے کہا ذکر عید میلاد مصطفیٰ بھی، منافقوں نے کہا ذکر عید میلاد مصطفیٰ بھی، یہ بدنصیب ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں. ملی نہ لذت ذکر نبی کبھی ان کو، جو لوگ نشتر شعر و سخن میں رہتے ہیں. بساط کونوں مکان، بساط کونوں مکان ان کے ذوق سے روشن ہے. وہ آفتاب ہے پھر بھی کرن میں رہتے ہیں. وقت آخر وہ لینے کو آئے، وقت آخر وہ لینے کو آئے مدینے کے غار یاران اللہ. رہوں یاد میں عشق بار اللہ اللہ، میرا مرنا جینا ہو ختموں پہ ہوں گے، میرا مرنا جینا ہو ختموں پہ ہوں گے. رہے مجھ کو یہ اختیار اللہ اللہ. لطیف ان کے جلوے آیا چار سو ہے، صدا دل میں ہے اس میں یار اللہ اللہ. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین حاکم الحاکمین ہے، جو جسم سے پاک ہے، جسد سے پاک ہے، تولد سے پاک ہے، میل حوادث سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، طرف رخ سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے، محروف سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے، تعدد خدمہ سے پاک ہے، اور فنا کی کیفیت سے بھی پاک ہے، نوبیت سے بھی پاک ہے. جس آیت کریمہ کا میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ہم نے نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا ہم نے. یہ ارشاد رب کائنات کا ہے. اور چند حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے چند
دو واقعات کو سناتے ہوئے پھر میں اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جس وقت یمن کا بادشاہ ابرہہ، کیونکہ بہت سارے لوگ مکے کو بھی جاتے تھے، وہاں پہ ہی طواف کرتے تھے، بہت کثیر تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے، تو اس نے یہ سوچا ابرہہ نے یا یمن میں ہی ایک کعبہ بنایا جائے اور لوگ اس کی زیارت کو آنے کے لیے دعوت دی جائے، تو اس نے کعبے کو تعمیر کیا۔ کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیا، تو لوگوں نے اس کو انکار کر دیا۔ عرب کے ایک باشندے جو تھے وہ تشریف لے گئے یمن، جانے کے بعد اس جو کعبہ جو بنایا تھا ابرہہ نے، تو اس نے حاجت ضروریات سے فارغ ہو گئے، تو وہاں پہ قسم کی بدبو پیدا ہو گئی، معاملہ ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابرہہ نے یہ سمجھا کہ اب مکہ جا کے اس گھر کو ڈھا دیا جائے جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس نے اس غرض سے مکہ شریف کو تشریف لیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبرا کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکر میں آ چکے ہیں، وہ مجھ کو میرے اونٹوں کو مجھ کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ آپ اصل اس میں بات نہیں کر رہے، میں جو آیا ہوں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے میں آیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی مانگ کر رہا ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کو نہیں کرے گا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں نور محمد چمک رہا تھا، نور محمد چمک رہا تھا۔ تو اس وقت ایک ہاتھی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جیسا ہی عبد المطلب کے پیشانی میں دیکھا، تو وہ ہاتھی عبد المطلب کو آ کر سجدہ کیا اور کلام کیا کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یمن کا ایک یہودی اس نے عبد المطلب کو دیکھا، تو اس نے کہا آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت ہے اور ایک ہاتھ میں نبوت ہے، ایک ہاتھ میں حکومت ہے، سرداری ہے، اور ایک ہاتھ میں نبوت ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ جو یہاں آئے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اس نے کہا کہ آپ کا یہ جو عبداللہ جو فرزند ہے، یہ نور محمد آپ کے اندر جو ہے، آپ کے پیشانی میں جو جگمگا رہا ہے، وہ نور عبداللہ کے پیشانی میں چمکے گا، اور آپ کو چاہیے
کہ قبیل زہرا، یہ ہماری مسجد بھی زہرا ہے، ہماری مسجد بھی زہرا ہے، قبیل زہرا کی لڑکی سے آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ طے کریں، عبداللہ کا رشتہ طے کریں۔ تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا نام لاہر تھا، ان کے بعد وحید نام تھا، وہ جانشین تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پرورش پا رہی تھی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ کا رشتہ وہاں طے ہوا۔ قبیل زہرا، اب دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بازار میں جاتے تو لوگ لڑکیاں یہ کہتے ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو یہ لڑکیاں اگر بولے تو ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، بہت خوش ہوا کرتے تھے، جو ارے کیا اچھا دن دیکھا رہے لڑکی بات کر رہی میرے سے۔ لیکن حضرت عبداللہ کے پاس قبیل نوفل کی ایک لڑکی اور فاطمہ بنت مرہ، یہ فاطمہ بنت مرہ جو تھی وہ متأخر پرہیزگاروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کو رشتہ بھیجا کہ میں 100 اونٹ آپ کے اوپر قربان کر دوں گی اور 100 اونٹ آپ کو تحفے میں دیا جائے گا، آپ مجھ سے نکاح کیجیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرے والد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے میں اسی کے اوپر قائم رہوں۔ آج کل بچے کیا کر رہے ہیں؟ پیار کر رہے ہیں، لو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ بول رہے ہیں اچھا رشتہ ہے، خاندانی لوگ ہیں، ان سے رشتہ طے کر لو۔ بولے تو بچے بول رہے نہیں، میں سو فلاں لڑکی سے میں عشق کیا ہوں، اور لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں لڑکے سے میں عشق کی ہوں۔ جب تم سرکار کے لیے چاہنے والے ہو، سرکار سے محبت رکھنے والے ہو، تو عبداللہ بن محمد بن عبداللہ کے والد سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو عبداللہ کا جو نقش قدم تھا تمہارا بھی نقش قدم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا، کب ہوا؟ ماہ رجب میں، پیر کا دن تھا، آپ کا عقد ہوا، اور وہ نور آمنہ کے بدن میں جو داخل ہوا وہ جمعہ کا دن تھا۔ کیسا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، اور نور جو داخل ہوا جمعہ کا دن تھا۔ جب حضرت عبداللہ جب بازار میں جاتے مکے کے تو وہ فاطمہ نانی، فاطمہ بنت مرہ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ شادی کرنے کے لیے مجھ سے آمادہ تھے، 100 اونٹ اور 100 اونٹوں کو میرے نام پر میرے اوپر قربان کرنا چاہتے تھے، کیوں آپ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے پیشانی میں جو نور تھا وہ نور محمد تھا، میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتی تھی کہ محمد کی نوازا بنوں، میں یہ اعزاز چاہتی تھی، یہ مقام کو چاہنے کے لیے میں نے آپ
اشارت کی کیفیت کا یہ عالم ہے۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے میرے بدن میں نور محمد جب داخل ہوا میں ایسا محسوس کی کہ کسی قسم کی مجھ کو تکلیف نہ ہوئی، میں تمام نورانی چیزوں کو دیکھتے رہی اور سارا گھر میرا روشن ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے والی خاتون حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو شام اور یمن کے تمام محلات روشن ہو گئے۔ حضرت شفا فرماتی ہے میں جس وقت گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو سارا عالم روشن ہو گیا۔ تو یہ عالم تھا، اب آتے ہیں نور کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ اپنا خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ ملک عدم میں تھے، اس میں تھے ملک عدم میں، یعنی کوئی چیز تھی نہ زمین تھا نہ آسمان نہ عرش نہ فرش، کوئی چیز نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال و کمال کے صفت میں مستقف کی کیفیت میں تھا۔ اس کو منقطع اشارہ کہتے ہیں، اس کو قدر مفیدی کہتے ہیں، ذات ذات بھی کہتے ہیں، ذات دائت بھی کہتے ہیں، ذات قولا کہتے ہیں، ذات ازل الازل کہتے ہیں، خلق اول کہتے ہیں، خلق اللہ نوری کہتے ہیں۔ یہ نور محمد ہے۔ رب کائنات اپنا جلال و جمال کی کیفیت میں ہے، کوئی چیز نہیں ہے چاہا کہ ایک شے کو پیدا کرو، ایک شے کو جلوہ کر کرو، ارادہ کیا انما امرہ اذا اراد شیئا، ایک شے کو پیدا کرو تو کن ہو جاؤ۔ نور محمد ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ نور محمد ظاہر ہوا، اور رب کائنات نے خطاب کیا، کہو میں عبد ہوں۔ عبد کا کیا کام ہے؟ عبادت کرنا۔ عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو ابھی ملک عدم نہیں ہے، یہ نور کہاں ہے؟ ملک عدم میں ہے۔ ملک عدم سے عالم ارواح میں لایا، عالم ارواح سے عالم علمی میں لایا۔ ابھی تو نور ہی ہے، حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ 14,000 سال پہلے
کتنے ہزار؟ 14,000 سال کے بعد، 14,000 سال پہلے نور محمد کو پیدا کیا۔ حضرت آدم ابھی آگے دل کا مرحلہ طے کر رہے تھے، حضور نے فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں، کنت نبی آدم بین الماء والطین وجسد الروح، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ حضرت آدم ابھی آگے دل کا مرحلہ طے فرما رہے تھے، میں اس وقت نبی ہوں۔ نبی کی شان دیکھیے، لوگ آج حضور کو یہ کہتے ہیں وہ ہم جیسے بشر ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی لباس پہنتے تھے، اور وہ بھی اس میں سلوک کرتے تھے، لیکن حضور لباس اس لیے بنتے تھے، کام اس لیے کرتے تھے تاکہ میرے امت کو جینے کا سلیقہ آ جائے، سنت پہ چلنے کا طریقہ آ جائے، کیونکہ یہ تو نوری بشر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد نور اللہ، یہ نور محمد ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اب اللہ سے سوال کر رہے، مولا تیرے عبادت کے لیے کچھ علم عطا کر دے، تو رب کائنات نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ جو نہیں جانتے وہ تمام چیزوں کو میں نے عطا کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے، وہ نور کئی ہزار اسم سے، ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم زیادہ عبادت کریں، ہم زیادہ چھلے چھٹی مارے تو آپ حضور کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ اندازہ لگائیے، سرکار ابھی تو نوری بشر ہے، بشریت میں تشریف نہیں لائے، آپ نہ کوئی اپنے آپ کو پیدا کیا، رب کائنات نے کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا، نہ نور ہے، نہ قلم ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ نور سے موضوع گفتگو ہے، وہ نور محمد ہے۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام ہے، شرط جو حاصل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو شرط حاصل ہوا کوئی نبی کو شرط حاصل نہیں ہوا۔ جب نبی کو شرط حاصل نہیں ہوا تو آج کا 14ویں صدی کا کھرا یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کے جیسے کہاں سے ہو سکتا، جب نبیوں کو شرف نہیں ہوا، اللہ کا شرف دیدار میں نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے معروضہ پیش کی کہ مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ بہت اصرار کرنے لگے تو رب کائنات نے کہا کوئی دور پر جاؤ۔ رب کائنات نے اپنے نور کو ظاہر نہیں کیا وہاں پر، اپنے صفت کا ایک جھلک دکھایا، اپنے صفت کا، نور کا ظہور نہیں، اپنے خالی صفت کا تجلی فرمایا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے، اس تجلی کو دیکھے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ خاک ہو گیا، خالی یہ صفت ہی ایک تجلی تھی، ایک صفت ہی بتایا گیا۔ امام بخاری، امام عبداللہ
سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سیرت النبی کہ ایک معمولی تجلی، ایک خالی معاملہ، تو اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کو نہ دیکھ سکتے، اس مقام پر پہنچ نہ سکے، وہ آج کل کے 34 صدی کا پھر وہی کہتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے، نہیں، ہرگز نہیں، ابھی نور محمد ہی ہے۔ اور سرکار کئی اسموں کے ذکر میں ہے، سجدے میں ہے، ایک اسم کے اوپر 1 سال سجدے میں، پھر ایسے دوسرا سجدہ، ایک اس میں 2000 سال، ایسے 1000 اسم کے اس میں رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو تعریف کر کے بھیجا دنیا میں، محمد تعریف کیا ہوا، محمد تعریف کیا ہوا، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے حضور پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، حضور ہم کیسے ہیں، حضور کو ان میں عیب نہیں ہے، اگر یہ تمام چیزوں کو دور ہی نہیں ہے، ایسا عقیدہ اگر رکھا تو وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا، محمد تعریف کیا ہوا، جو ہم نے کائنات کسی کی تعریف کر دے تو اس میں نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ احمد تعریف کرنے والا بے حد، کیونکہ آپ ابھی ملک عجم میں ہیں، کہاں پہ ہے؟ ملک عجم میں ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے، ملک عجم میں ہے، رب کائنات کی تعریف کو کر رہے ہیں۔ ایک اسم 200 سال، 2000 سال، ایک اسم 2000 سال، 1000 ایسے رب کائنات کے اسم ہیں، صفاتی نام کے اوپر مستدرک کی کیفیت میں ہے۔ جب بندہ مستدرک کی کیفیت میں ہوتا ہے تو رب کائنات وجود خارجی عطا فرما دیتا ہے، تو کچھ فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب حضور اتنے اسم کے اندر مستدرک کی کیفیت میں تھے تو حضور کی کیفیات کا کیا ہے؟ حضور کے کیفیات کے عالم ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اس نور سے 4 حصے کیا اس نور کے، ایک نور سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک نور سے عرش، کرسی وغیرہ، پھر اور ایک حصے سے فرشتوں کو اور سارے کائنات بنا دیا، اور حضرت آدم لوگ کہتے ہیں ان سے غلطی سے لغزش ہوئی، نعوذ باللہ لغزش نہیں تھی، وہ بھول کائنات عالم کا منڈان کو دیکھنا تھا، اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ اگر وہ بھول نہ ہوتی تو تم نظر آتی، نہ میں نظر آتا، نہ مسجد نظر آتی، نہ آدم نظر آتا، نہ دنیا نظر آتی۔ تو بھول آدم نے گندم کا دانا کھایا تو رب کائنات نے جنت سے لے کر دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم اپنے بیٹے شیط علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، بیٹا ذکر محمد کرو، ذکر محمد کرو،
تو حضرت شیخ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابا جان رب کائنات نے آپ کو نبی بنایا ہے، لا الہ الا اللہ آدم خفی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سے مخاطب ہو کر حضرت آدم یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے جنت کی سیر کیا، جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں در و دیوار پر محمد لکھا ہوا ہے، جتنے درخت ہے درخت سارے پتوں پر محمد لکھا ہوا ہے، اور میں نے وہاں کے میدان کو دیکھا تو محمد لکھا ہوا ہے۔ میری نظر فرشتوں کے اوپر گری تو فرشتوں کے سینوں پر محمد لکھا ہوا ہے، اور پھر میری نظر عرش آدم پر پڑی تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تم بشر ہوتے تو تمہارا ذکر عرش پہ کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نبی جب تمہارے جیسے ہیں، تم نبی کی جیسے عبادت کر رہے ہیں تو پھر تمہارا بھی نام عرش آدم پہ ہونا چاہیے۔ آخر بات کہا کھول کر سن لو، ارے گمراہی پر مت جاؤ، جو رسول کی محبت میں رہا وہی ہے جو جنت میں داخل ہوا۔ جو محبت رسول سے اگر بغاوت کرے تو روز محشر میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم دعا فرما رہے رب کائنات کے مولا بھول ہوئی معاف فرما دے تیرے دست قدرت سے۔ روتے روتے ندیاں بہہ گئے، بتا گیا روایتوں میں مفسرین لکھتے ہیں راویاں لکھتے ہیں کہ آنکھ سے جب آنسو نکلے تو دھار پڑ گئی تھی ایک قسم کی، اور روتے روتے اتنی ہنسو نہریں سو بہہ گئی۔ لیکن رب کائنات نے مخاطب ہو کر پوچھا کون کیا بات ہے؟ مولا تیرے عرش پر نام لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے چہیتے معلوم ہوتے ہیں، تیرے محب معلوم ہوتے ہیں، ان کے صدقہ میں مجھ کو معاف فرما دے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ نہ ہوتے تو تم کو تکلیف نہ کرتا، انہی کے صدقے میں نے کائنات عالم کی تخلیق کیا ہوں اور تمہارے پشت میں نور محمد کو رکھا ہوں۔ وہی واضح عالم نوریت سے عالم بشریت میں منتقل فرمایا۔ منتقل کے معنی انتقال کے معنی دنیا سے دوسرے مقام کو جانا، تو عالم نے نورانیت میں فیصل کا، تو عالم بشریت میں حضرت آدم کے پیشانی میں منتقل کیا، اور ان کے پیشانی سے حضرت نوح کے پیشانی میں، حضرت شیش کے پیشانی سے حضرت نوح کے پیشانی میں، حضرت نوح کے پیشانی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیشانی میں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل کے پشت میں آئی، تو معلوم ہوا رب کائنات عالم ملک میں یہ نور محمد کو رکھا اور بشریت میں باپ نے بھیجا۔ یہ ہے نور محمد، معمولی نام نہیں ہے، تو اس کا ذکر کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ اس وقت سرکار بھی اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت
کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب عدم ملک میں رکھا اس سورج کو عالم ارواح سے عالم نثار میں لکھا. عالم نثار میں جلسہ ہوا وہاں پہ جو تیسرے بارے میں ذکر ہے. حافظ صاحب کو سنائے چکے آپ کو. وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اب تعارف کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. یہ نشست کس کی ہے؟ انبیاء کی ہے. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس میں جلوہ گر ہے. رب کائنات خطاب کر رہا ہے. تم کو ایک سندیش دے رہا ہوں کہ یہ میں کتاب بھی دیا تم کو, حکمت بھی دیا, معجزات بھی دیا. تمام چیزوں کو تصدیق کرنے کے لیے محمد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں. تم ان پر ایمان لے کر آنا. تم ایک دوسرے کے گواہ رہو اور تمہارا میں گواہ رہوں گا. اور معلوم ہوا کہ انبیاء نے اس کا اقرار کر دیا اور شب معراج میں اللہ نے جو عہد دیا تھا وہ عہد کو پورا کیا. شب معراج تو اس کے بعد جب عالم بشریت میں آئے, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام لوگوں کی جیسی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ معاملہ نہیں تھا. حضور جب پیدا ہوئے تو لڈو کے ساتھ اور سجدے میں اپنے امت کو یاد کیے. رب حبلی کہے, اپنے امت کو یاد کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کو آئی تو عرب کا قریش کے زمانے میں ایک ایسا تھا ماجرا کہ بچے جب پیدا ہوتے تو دودھ پلانے کے لیے دے دیتے. تو اس میں حضرت دائی حلیمہ جب آئی تو سارے بچے امیر لوگوں کے لوگ لے کر چلے گئے, بنو سعد کے لوگ. اب بنو سعد کے دائی حلیمہ ان کے شوہر حارث رضی اللہ عنہ دونوں بولے کہ چلو ہم خالی کیوں جاتے, کہ عبداللہ جو یتیم ہے ان کے شہزادے محمد ہیں ان کو لے کر جائے. تو ان کو لے کر نکلے. تو پہلے اوروں نے دائی حلیمہ نے یہ سوچا کہ پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دیں ان کو. تو زیارت کے لیے حضرت حلیمہ حارث رضی اللہ عنہ مکے کے ساحل میں حضرت اسود کے پاس آتے ہیں بوسہ دلوانے کے لیے. تو کعبۃ اللہ سے حضرت اسود نکل کر آ کر حضور کے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے. دائی حلیمہ نے دیکھا ارے کچھ عجیب معاملہ معلوم ہوتا ہے, یہ لڑکا عام لڑکوں کے جیسا نہیں ہے. جب دائی حلیمہ اپنی سواری پر سوار ہوئے, وہ نہیں تھی کمزور سفاری تھی, لیکن جیسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر بیٹھے تو اس کے اندر ایسی توانائی آ گئی, ایسا دوڑنے لگی کہ سارے لشکریں پیچھے ہو گئے. بنو سعد جب پہنچ گئے, دوسرے قافلے جو نکلے تھے وہ پیچھے رہ گئے.
اور حضور نے کہا کیا بات ہے. اور حضرت دائی حلیمہ کے گھر ابھی بچپن کا زمانہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک بکری دائی حلیمہ کے پیور سے نکل کر آئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھوا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی. پریشان ہو گئے. حارث دائی حلیمہ یہ دیتی ہے کہ دودھ چھوڑو کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. جیسا ہی دودھ نچوڑ کے گر دیے گئے حضرت حارث ایک برتن لے لے گئے کیونکہ زیادہ دودھ ان کے بکریاں نہیں دیتے تھے. اونٹ بھی ان کے جو اتنے دودھ نہیں دیتا تھا. لیکن جب وہ برتن لے کر گئے تو سارے برتن بھرتے ہوئے چلے گئے حتیٰ کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے. دائی حلیمہ کے گھر میں رحمتوں کا برکتوں میں نزول ہونے لگا. اس لیے شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ رحمت للمؤمنین ہے. شفیع المذنبین ہے. راحت العاشقین ہے. راحت المشتاقین ہے. محب الفقراء ہے. والغرباء والمساکین ہے. سارے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. کہاں پر؟ دائی حلیمہ کے گھر میں. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے قبیلے میں آئے. بنو سعد کے قبیلے کے جتنے رشتہ دار تھے ان کے گھر میں کستوری کی جیسی خوشبو آنے لگی. پورے گھر خوشبو سے معطر ہو گئے. چاہے دائی حلیمہ ان کی رضائی بہن سیما اس نے کہا دائی حلیمہ سے یہ محمد جو ہے مکے کے جو ہماری رضائی بہن ہے بھائی ہیں ان کو میرے ساتھ دے دو. تو دائی حلیمہ کہنے لگی تو ابھی تو شیر خان ہے بیٹا ان کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو حضرت سیما ارشاد فرماتی ہے میں ایک مرتبہ ان کو لے کر جنگل میں چلے گئی. حالانکہ اپنے بہت سارے ریوڑ تھے. وہ ریوڑ سارے کے سارے میرے آزو بازو میں ہی ہے جو جنگل کے. کوئی ایسو جانے نہیں لیکن پانی کی ضرورت پڑتی تو پانی آ جاتا. ہم پانی سے فارغ ہو جاتے. اور جہاں پر چارہ نہیں ہوتا میں اس رضائی بہن کو لے کر جب جاتی ہوں تو وہاں پہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. بنو سعد کے لوگوں نے فیصلہ کیا جہاں دائی حلیمہ کے بکریاں چرتے ہیں وہاں پر تو تم بکریاں چراؤ. تو دائی حلیمہ کے جہاں بکریاں چرتے تھے وہاں پہ سارے بنو سعد کے لوگ بکریاں چرانے لگے. یہ رومان بھی جو ہے دائی حلیمہ کے گھر کا یہ جو رومان ہے اس کو روزہ اس لیے دیتا ہوں جہاں پر حضور نے اشارے سے سورج سے کھیلا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو الخیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہم صحابہ رسول تھے والدہ کی خدمت میں رہے سرکار کے دیدار سے مشرف نہ ہوئے. انہوں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نورانی شکل میں بھیجا لیکن 70,000 پردوں کو یہاں پر چھپا کر رکھا. 70,000 فرشتوں کو پردوں کو چھپا کر رکھا. اگر یہ پردوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو کائنات عالم کا کوئی ذرہ ان کو دیکھ نہیں سکتا. تو معلوم ہوا حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے.
دائی علیمہ کے گھر میں یہ درخت ہے. معلوم ہوا کہ وہ درخت کو یہ سعودی حکومت نے کٹ کر کے نکال دیا ہے. میں جس وقت گیا تھا وہ درخت وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ میں نماز پڑھا تو رکعت نماز پڑھی جہاں پر سرکار کا سینے کو چاک کیا گیا اور ایک شخص آیا حضرت جبرائیل آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے. ان کے بھائی صاحب میں تھے عبداللہ. انہوں نے گھر گئے, گھر جا کر کے کہنے لگے کوئی شخص آیا ہے اور ہمارے محمد کو لے کر چلے گیا ہے. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, آب زمزم سے دھویا گیا, پھر اس کو اسی طریقے سے سینے میں رکھ دیا گیا. ارے آپ جیسے کہنے والوں تمہارا اگر صدری اگر کیا جائے, تمہارے دل کو اگر نکال کے رکھ دیا جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ دل میں نکال دیا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے. رب کائنات سے جو چیزیں بھیجا تھا وہ تمام چیزوں کو اس سینے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. پھر جیسے کہ ویسے آج کل تو ٹانگے مارتے ہیں, لیکن حضرت جبرائیل اپنے ہاتھ کو ایسا کرتے ہیں تو جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضور کی شان ہے. اسی لیے ہم یہ دلات پر آ کے لوگوں کو لے وہ تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور وفات کی تاریخ بھی ایک ہی ہے. کئی کو خوشی منا رہے سنیے آپ کے پاس کئی لوگ مر گئے ہوں گے, مرے نہیں مرے, انتقال ہوا نہ ہوگا, بہت سارے لوگ مرے ہوں گے. تو کیا حضرت اسرائیل آئے کہ آپ سے اجازت یہ کیا لوگ یا مارے ملے یہ ہے کوئی کسی بھی اجازت دی حضرت اسرائیل آگے نہیں. جب کہ نبی آئے لوگ خبز کرتے چلتے پھرتے نظر آئے یا ان کے شام میں ہو ان کے یمن میں ہو, اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو ایسی قوت و طاقت دیا ہے اپنے اندھیری میں سارے عالم کو دیکھتے ہیں. کہاں کون شخص ہے کب اس کی روح قبض کرنا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نور سے فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کے علم کا یہ عالم ہے, تو حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا, حضور کی نظر کا کیا عالم ہوگا, حضور کی بصارت کا کیا عالم ہوگا, حضور کی سماعت کا کیا عالم ہوگا, حضور کی قوت کا کیا عالم ہوگا. اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ابو صوبان رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زجل الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. آئے صوبان رب کائنات نے مشرق سے لے کے مغرب کی زمین کو گھسیٹ کر رکھ دیا ہے. میں سارے عالم کا مشاہدہ کرتا ہوں, میں سارے عالم کا مشاہدہ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کون امتی اس وقت سرکار تشریف لے آئے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کون امتی کیسا بیٹھا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کا سرکار مشاہدہ فرما رہے ہیں. ادب سے بیٹھو, محفل رسول اللہ کی ہے, کوئی عام آدمی کی محفل نہیں ہوتی. یہ محب مولا کی محفل ہے, محب مولا کی محفل ہے. یہاں پر کچھ عجیب عالم ہے, کچھ ایک عجیب عالم ہے. جب حضرت اسرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو قبض کرنے کی جب باری آئی تو رب کائنات نے کہا میرے حبیب کے حضرات کے پاس جائے تو جو مالک مکان ہوتا ہے, جو مکین ہوتا ہے, وہ مکین کو سارا علم ہے. اور وہ قبض کرنے کے لیے کون ہے ساتھ میں؟ حضرت جبرائیل بھی ہے, حضرت میکائیل ہے,
حضرت اسرائیل ہے، ان کے ساتھ کئی فرشتے ہیں۔ اب آپ کے پاس لوگ خرچ کرنا ہے تو حضرت اسرائیل آ کے شوٹنگ کر کے لیتے چلے، ارے ابھی اچھا تھا بولے چلے گا، ابھی اچھا تھا بولے ابھی بات کرا بولے میرے سے۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ میرے محبوب کے دربار میں اگر جائیں تو اس مکان والے کو آواز نہ دے، دشمنی دروازے کے باہر ٹھہرے، ان کو سارا علم ہے۔ خاتون جنت سے محمد گفتگو ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ تم اندر چلے جاؤ، اسی لیے کہ حضرت اسرائیل بھی آئے ہیں، حضرت میکائیل بھی آئے ہیں اور روح ختم کرنے کے لیے وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ خاتون جنت بازو ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، حضور کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، سرکار کے دربار میں آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں، ادب سے ٹھہر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح ختم کر دی جائے گی، آپ اجازت نہ دیں تو ہم روح ختم نہیں کریں گے۔ حضور نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ میری روح ختم کر لیں، جس دن میری امت کو تکلیف ہوتی ہے وہ تمام چیزیں سے نکالو، حضور کو روح کو نکال دیا گیا، لے کر عرش اعظم کے پاس پہنچے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ روح کو کہاں رکھا جائے، روح کو کہاں رکھا جائے، کیونکہ انسان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے دو سانچے بنایا، ایک سانچہ یہ دنیا میں کلام کر رہا ہے، ایک سانچہ عرش اعظم کے اوپر ہے، جب تمہاری روح ختم ہو جائے گی تو لے آ کر اس سانچے کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن حضور کے نور کو لے کر پھر رہے ہیں، حضرت اسرائیل بھی ساتھ میں، حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں، حضرت میکائیل بھی ساتھ میں، سارے فرشتوں کی جھرمٹ ہے، وہ سانچوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی سانچہ نہیں ہے۔ ارے جس کا دنیا میں سایہ نہ ہو تو اس کا سانچہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جس کا دنیا میں سایہ نہ تھا وہ محمد رسول عربی ہے، سکلوں کا تکن کرو مقبرت محمد رسول عربی ہے، ان کا کیا عالم ہے، وہ کچھ عجیب ایک عالم ہے، عالم احساس ہے، خلق اول میں ہے، ذات کہنا ہے، ذات بحث ہے، ذات کہتے تفصیل کے عالم میں تھے، ان کے کیفیات کو تم کیا جانا۔ رب کائنات نے کہا جاؤ جہاں سے یہ روح لے کر آئے ہو، جہاں سے یہ روح لے کر آئے ہو وہاں پہ منتقل کر دو اس کو۔ تو معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، حیات النبی ہے، وہ زندہ ہے، ہماری بات کو سنتے ہیں، ہمارے درود کو سنتے ہیں، ہمارے پریشانیوں کو سنتے ہیں، ہمارے سارے چیزوں کو سنتے ہیں۔ آخرت سے تم درود ابراہیم پڑھو، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دو یا رسول اللہ اے برہاننا، اے برہاننا، یہ پہلے پارے میں آیا تھے، لوگ رائنا کہتے تھے لیکن اللہ نے ادب سکھایا میرے حبیب کو رائنا مت کہو، برہاننا کہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ تو سرکار کرم بھی فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے سرکار رحمتوں کا بھی نزول کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، تو اسی لیے سنت والجماعت کا عقیدہ پہلے نہیں، آج کل کیا ہے، ایک معاملہ دیکھا آج کل بہت چل رہا، تمہارے آتاباد میں بھی، آتاباد میں چل رہا، دوسری جگہ میں چل رہا، ارے کیا اللہ کے ساتھ کیسے میں، وہ اللہ کی دعا ہے اوپر والے کی دعا ہے،
عجیب ہو گیا وہ گھر والے کی دعا کرے دعا کون کرتے دعا کون کرتے بندہ کرتا خدا کرتا ہے دعا خدا نے تم کو عقیدے سے ہٹا دیا جا رہا ہے تم کو اللہ کی وحدانیت سے دور کر دیا جا رہا ہے تخلیق کہنا اس مالک کے سوچو جو علیم ہے جبار ہے قہار ہے ساری چیزوں کے صفت کا حامل ہے اس کے جیسا کوئی مثل والا نہیں ہے وہ بے مثال قدرت ہے تو تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کیا معاملہ بنا دیے یہ یہودی سازش ہے کیا اوپر والے بھی دو جب اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے سوال پیدا ہوتا حافظ صاحب مسجد کے اوپر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کے حصے میں نہیں ہے اگر نیچے کے حصے میں نہیں ہے تو پھر میں بولوں گا اوپر ہو گئے اوپر بھی نہیں ہے بیچ میں خلا ہے پھر کہاں گئے تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر اپنے چہرے کو پھیرو اس کی میری خدائی کو پاؤ نحن أقرب إليه من حبل الوريد تمہارے شہر سے بھی قریب ہو ان اللہ بكل شيء محيط تمام احاطہ سارے عالم ہے کائنات عالم کے ہر ذرے میں لوگ خدا کو مخلوق بنا رہے ہیں اور خود خالق بن جا رہے ہیں شرک ہے بہت بڑا شرک تو یہی چل آپ کو بولتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس گئے تو شرک ہو اب ان کا اوپر والے کی دعا بولے تو شرک نہیں ہوا ہے شرک نہیں ہوا شرک ہو گیا اوپر نہیں ہے ہر جگہ ہے قرآن یہ کہتا ہے 27 پارے میں سورۃ تغابن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ میں دل میں ہی جانتا ہوں تم کو دیکھو یہ کلام کی صفت میری ہے بولنے کی صفت میری ہے دیکھنے کی صفت میری ہے سننے کی صفت میری ہے اور تم حرکت کر رہے ہو یہ حرکت میری ہے سارے عالم کا منڈار میرا ہے میری ہی قدرت ہے میں ہی کلیم ہوں میں ہی غفار ہوں میں ہی ستار ہوں میں ہی سب کچھ ہوں میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے اس لیے تم اپنے آپ کے اندر دیکھ لو میں کہا یہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے اگر اللہ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں رہا تو سرکار کا عقیدہ کہاں سے صحیح نہیں اسی لیے عقیدے کی ضرورت ہے وقت ہو چکا اللہ کے فضل کرم سے بہت کافی وقت لے لیا کیونکہ آج تو ایسے حالت میں تھا کہ میرا آواز بیٹھا ہوا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ آج سرکار کے ذکر کو کروں گا یا نہ کروں گا جب میں سوچا تائی حلیمہ کے گھر کی چادر تو ہے بوسہ اگر دے دے تو ہو سکتا کوئی کی کیفیت آ جائیں گے حضور رحمت اللہ علیہ کے سب خیر ہے اللہ تعالیٰ نے گوئی دیا اور بہت قابل مبارکباد ہے یہاں کے کمیٹی والے اور پہلے والے جہاں پہ ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے من الفقت رحمت الاخرات مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال رفیق بھی جنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک درہم عید میلاد کے لیے خرچ کرتا ہے ذکر کے لیے صدقہ میں وہ کہا رفیق بھی جنہ جنت میں میرا ساتھ رہے گا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما الاخرات مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکانما حیات الاسلام جس نے ذکر رسول کیا عید میلاد کے موقع پر تو اس نے اسلام کو زندہ کیا تو یہ کمیٹی والے اسلام کو زندہ کرنے والا کام کر رہے اللہ ان کے اوپر دراز فرما ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما رحمتوں کا نزول فرما اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں کہ من علی خیرات مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جس نے عید میلاد کے موقع پر محفل سجائی کچھ خرچ کیا تو اس نے انہیں اور بدر کے جن میں سو میرے شامل ہوا اور اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں روز محشر میں اس کا حشر میرے سامنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احد کے پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہوتا میں سارا سونا ذکر رسول میں خرچ کر دیتا۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب عید میلاد کا مہینہ آتا تو گھر میں گیہوں اناج زیورات رقم رکھ کر میلاد پڑھا کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا عبداللہ محدث دہلوی کے پاس عید میلاد کا موقع آ گیا، کچھ بھی پیسے نہیں تھے، گھر میں اتنے سے چکی تھے، تھوڑے سے چکی تھے، وہ چکو کو ابال کر فاتحہ کی سرکار کے میلاد کے موقع پر اور اسی دن سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا اے عبداللہ محدث دہلوی تمہارے جو چچے تھے بہت ذمہ تھے، بہت اچھے تھے، میں نے نوش فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرمایا۔ تو بندہ لگا یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جنت میں لے کر جائے گی محبت رسول کی، رسول کی اگر محبت ہے تو جنت کے حقدار ہے۔ یہ بغض کینہ رکھیے یہاں پہ سرکار بشر کے وہ ملنے میں نہیں ہے، پیٹ پیچھے کی بات نہیں سنتے، وہ دیکھتے نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ زندہ نہیں، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ پاک عقیدہ کو میں اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہوں۔ اے اللہ اس قدرت سے ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیرے دست قدرت سے ہم جو بھی بیان کیے اس کو قبول فرما۔ روزہ محشر میں سرکار کی شفا عطا فرما، سرکار کی شفا عطا فرما، خبر کے عذاب سے، خبر کے اندر خوش آتا نور کی بارش فرما، سرکار کے صدقہ میں گھر میں رحم کا معاملہ فرما، ان لڑکوں کے رشتے سے ان لڑکوں کے رشتوں کو فرما، جن لڑکوں کے رشتے سے ان لڑکوں کے رشتوں کو عطا فرما، جو نوجوان بے روزگار بے روزی عطا فرما، ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرما، جو عمر رسیدہ ہے ان کے جسم سے آزاد قوت و طاقت عطا فرما۔ تیرے دست قدرت سے بالخصوص مہینے کے جو بزرگ ہیں ان تمام کی عمر دراز فرما، ان کے جسم سے قوت و طاقت عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے اوپر سایہ ثابت قدم رکھ، ان کے سایہ کو ہمارے سر پر تیرے دست قدرت سے کرم و رحم کا معاملہ فرما۔ اس دور میں کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل خلفاء کل انبیاء کل شہداء کل تابعین کل تبع تابعین کل اولیاء اللہ کے سلسلے میں اس دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ میرے ربی یا ربی، سبحان اللہ میری کشائش کافی، سبحان اللہ بحرمت کل فکر، سبحان اللہ جنہ مراد من حاصل کل وصل اللہ تعالیٰ کریم نور عرش محمد علیہ وسلم۔ ربنا تقبل من الفاتحہ۔ وقال الله تعالى بشأن النبي صلى الله عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد بن عبد الصدق صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا محمد